سید بابر علی میرا آئیڈیل ہے، ان سے میں کافی دیر بیٹھا بھی رہتا تھا۔ لاہور جاؤں تو 101 سال کے بابر علی صاحب، یہ نسلے کا مالک، لمس کا مالک، بہترین انسان ہے، کلیئرٹی چہرے پہ، 101 سال زندگی وہ رہ سکتا ہے جو مینٹلی کلیئر ہو۔ کمال کی کہتا ہے میں نے ترقی کی۔ اب میں اور میرا بھائی ہم تو خیر چھوٹے لیول پہ ہیں نا، مطلب شہر لیول پہ سمجھ لیں، تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ہم نے محنت کی، سچ بولا، اصول رکھنے پڑتے ہیں کہ لوگ کہیں نہیں جی میں نے گولڈ بینک کے علاوہ جانے ہی کہیں نہیں۔ آج کچھ پراپرٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس نا، مجھے یاد آیا میں نے انہیں یہ شیئر کیا۔ میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ چلو وہ تھوڑا چینج، چونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ نا، انفارچونیٹلی اس قد کار کی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو رہنمائی کر سکے، قوم کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط کر سکے، کردار سازی کر سکتے۔ ورنہ یہ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا جو جد امجد تھا، جو بنانے والا ہے جدید، اس کو اسی نے بنیاد رکھی۔ وہ انٹر کانٹیننٹل میں آ کے ایک فلور کرائے پہ لیتا تھا کہ میں نے لاہور میں رہنا ہے، جو آ جا وہ آ جا رہے لاہور میں۔ ایک دن پھر اس نے آغا حسن آبدی کو کہا، بہت بڑا بینکر تھا آغا، بڑی لوور لیول، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو نیچے سے اوپر ترقی کرے، لیکن صحیح گڑبڑ، انہیں میرا دل کرتا ہے سلوٹ کروں، وہ رول ماڈل ہیں سوسائٹی کے۔ یہاں پہ رول ماڈل ہی کوئی نہیں نیشنل لیول پہ۔ وہ لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں، یہ لوگ کس طرح یہاں پہنچ گئے، کھانے کو ہوتا نہیں، سیاست میں آتے ہیں تو ان کے رنگ، تو وہ یوتھ ٹریک سے اتر جاتی ہے انفارچونیٹ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے۔ اب وہ میری باتیں کون سنے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، لیکن یہاں بھی رول ماڈل ہیں، جیسے سید بابر علی کی میں نے نا، آپ کسی سے پوچھ لیں، انتہائی بہترین انسان، ماموں تو بڑی بہترین وہ گزاری۔ تو دنیا بھر میں نا، میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف 0.5% لوگ ترقی کرتے ہیں، جن میں آپ بھی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سروس میں ہیں تو کتنے لوگ اوپر جاتے ہیں، یہ بھائی جان سے پوچھیں۔ میکسیمم فوج میں بھی جو جاتے ہیں وہ کرنل سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، میجر سے، جنرل تو کوئی بنتا ہے۔ اسی طرح بزنس میں مجھے آپ بتائیں، چلیں میں اپنا بتاتا ہوں، میرے اپنے سارے تعلق میں اسکول فیلوز، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، اور اپنا جو میرے ساتھ کزن سارے جو بڑے بڑے علامے تھے، وہ بیچارے ادھر کے ادھر ہی، چونکہ 3 چیزیں آپ کو ترقی دیتی ہیں، نیت، جو میرے الفاظ ہیں، انہیں چھوڑا ویسے تو، نیت، اہلیت، ہارڈ ورک۔ اللہ بھی جب کہتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، دین ہمارا ہر چیز میں رہنمائی کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہم نے مذہب اپنا لیا، ریچولز کو، اور یہ بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف۔ تو وہ پھر یاد آ گیا، وہ درمیان میں نا، وہ آغا حسن آبدی کو انہوں نے کہا، آپ کے شیخ زاہد صاحب نے، کہ یار آغا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لاہور جاتا ہوں کہ میرا استقبال گورنمنٹ لیول پہ ہو، اتنا پاکستان کا روم تھا 60s میں، ماشاءاللہ، اس طرح پاکستان جا رہا، اس طرح۔ انہوں نے ریکویسٹ کی فورن آفس کو، یار میرا دوست ہے، تو ان کا اچھا ڈی سی جایا کرے گا لاہور۔ آج ہم دیکھیں اتنی بڑی ہم طاقت ہے، مسلم نیوکلیئر پار ہے، بہترین موسم اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ایسے موسم کم ملکوں میں نہیں۔ آپ دبئی میں، وہ کہہ رہا تھا پاپا کو کہ آپ گرمی میں تفصیل، آپ اس دن دیکھیں ہم لوگ 5 منٹ واک کیے، میں صرف وہ اصل میں آج 5 سارا منٹ واک کی ہم نے، سردی کا موسم ہے حالانکہ ادھر ہماری حالت خراب ہے۔ وہ صرف میں اس لیے سوٹ کرتا اور کوئی نہیں، کہ مثلا میری اور بھائی کی جو عمر ہے نا، بھائی جان کی، ہمیں سردی جو آنے والی ہے نا مزید یہاں، وہ بندہ چلا جائے پیک پہ جب ہو نا سی۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو چاروں سیزن ہے، سردی بھی آتی ہے، نارمل موسم، اور بھائی جان آگے جائے گا، دیکھیے گا سال میں کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو جنم سے کہہ رہا ہے، ابھی مجھے نا، حالانکہ میں ڈیموکریٹ ہوں، مطلب ذہنی طور پہ،
لیکن یہاں جس طرح کی ڈیموکریسی رہی اس سے کبھی بددل ہوا ہوں. ہمارے جو ان سارے کرتے درتوں کا رول رہا ہے یہ مارشل صاحب سے مجھے بڑی توقع ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے چونکہ انہوں نے جو 2-3 سٹیپ لیے ہیں کمال کر دی. کبھی نہیں ہوا تھا. قوم مایوسی کا شکار سی. انڈیا کی بات دیکھیں نا, ان سے پہلے جو انہی کی سیٹ پہ تھے موصوف نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹینکوں کا پیٹرول نہیں. اتنی مایوسی پھیلی تھی. لیکن حافظ صاحب نے کمال کیا. سب سے پہلے ایران کو تنبیہ کی جو بی ایل لے کے تھے کہ بیٹا بند کرو. ظاہر ہے ہم نیوکلیئر پاور اتنی بڑی ہماری آرمی مانی ہوئی آرمی ہے ورلڈ لیول پہ ڈسپلنڈ اور ہر لحاظ سے, وہ ٹھیک ہوئے وہ بھاگتے آئے. انڈیا کو وہ مزہ چکھایا کہ ہم کہتے ہیں 7 جہاز, ٹرمپ بابا کہتا ہے 8 جہاز, وہ مودی کہتا ہے اس سے تو چپ کراؤ. وہ ایسا جناب ملنگ ٹرمپ بابا تو ان کا اثر کر دیا 7-8 8 وہ تو ہے ٹھیک ہے. پاکستان کا نام ہوا ہے نا بھائی جان, اب ایک پازیٹیو ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا نام ہو رہا ہے, آپ کے ملک کا نام ہو رہا ہے. ہم بے سیٹ کو اچھا زیادہ مایوسی پتہ کون کھلاتے ہیں جو ویل آف ہیں. یہ میں نے بڑا نوٹ کیا. میں نے کہا بھائی جان لنڈن ہوتے نا تو میں تھوڑی حالت دیکھتا, یا جو دبئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جاب پہ نکل جاتے ہیں لوگ. برگر ہاتھ میں میاں بیوی الگ الگ جاب پہ بھاگ رہے ہیں, ان میں وہ ریسپیکٹ کا رشتہ ہی نہیں رہتا. ہمارے ہاں تو خوش قسمتی ہے کہ ایک بندہ کما رہا ہے پورا گھر مزے میں ہے, وہاں تصور بھی نہیں. اب بچے اپنا باغ ہے اور مارٹگیج کتنی ہے, گھر کتنا بڑا ہے, دیکھا ہوا ہے نا لڑکی کتنا بڑا گھر ہے. میرا خیال ہے یہاں سے لے کے تو اس دیوار تک بہت چھوٹے چھوٹے ادھر بھی. اور جو کامران ہے اربوں پتی بندہ ہے, وہ رہتا کہاں پہ 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ. وہ ٹیکس بچانے کے لیے نا. نہیں ٹیکس وہاں پہ ہے ہی نہیں. ٹیکس ہے ہی نہیں دبئی میں. اچھا میں کہ لنڈن نہیں دبئی میں ٹیکس ہے. ہاں ٹیکس, لیکن وہ کمفرٹیبل. اچھا وہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا, یہاں ملازم نہیں ملازم بھی چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ اپارٹمنٹ میں رہیں آپ کو لوگ غریب سمجھیں گے, وہاں پہ آپ اپارٹمنٹ میں رہیں لوگ آپ کو امیر سمجھیں. وہاں پہ فرق ہی نہیں ہے. نہیں سوچ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ اپارٹمنٹ میں رہیں, وہ کہیں فلیٹ میں رہتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے اس لیے بھائی جان آپ دیکھتے جائیں 2 سال میں انشاءاللہ پاکستان کہاں پہنچتا ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے, آپ دیکھتے جائیں. ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے نا لوگوں کا. نہیں ہو رہا ہے سر, ہو رہا ہے. خام خواہ وہ اسی طرح میں نے بتایا نا کہ لنڈن میں ایک بندہ میری دعوت کی بیڈ فورڈ میں, تو مجھے لینے آیا, لنڈن سے لے کے گئے. کہتا ہے بھائی جان میرے ابا جی بھی آن تو میں چھٹی نہیں کرتا تھوڑی خاطر کی. پیار تھا اس کا. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے تو یاد ہے کہ تسی میرا فلاں ایک جب کام تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک. جب چلانی گاڑی شروع کی نا, یقین کریں کہ مجھے لگا یہ بندے نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا بات سن ساجد, ایک طرف کھڑی کر. نہیں بھائی جان نہ فکر کریں. میں نے کہا تو ایک طرف گاڑی کھڑی کر, کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ. میں کہا میرا انتظار ہو رہا ہے پاکستان, تو تو سارا کوئی کہتا نہیں بھائی جان سچ دساں تو ان لینا سی تے میں پچھلی رات بھی کام کرتا رہا. میں 3 دن تو نہیں سوتا ہے. شوگر اس ہے, یہ سیٹھوں والے کام ہے بھائی جان, مزے کریں پاکستان میں. میں نے کہا میں گاڑی چلاتا ہوں, چل ادھر. گیا بیڈ فورڈ تک. اچھا وہاں جن کے کھانا تھا, پہلے اس کے بینوئی نے کھانا کیا, تو پھر اس کی طرف میں نے رہنا تھا, تو اگلے دن اس نے چھوڑ کے جانا تھا. تو بینوئی نے کھانا کیا. اچھا مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا, 16 سال پہلے کی بات. تو بڑا خوبصورت لان شان, اس نے 8-10 فیملیز بلائیں پنڈی کی جو میرے جاننے والے. کھانے کے دوران جب وہ بینوئی اٹھ کے گیا نا تو اسے برداشت نہیں ہوا. من کہتا ہے بھائی جان, میں کہہ بڑا خوبصورت کاران بڑے اور لان بڑا پیارا ہے. اچھا تو میں کہتا ہوں
नौजवान है ना तो बिल्कुल सही। हाँ, इनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा है। भाईजान मैंने अंदाजा लगाया कुछ ना करे कसम से। अब जैसे हाफिज साहब है ना, चूंकि बाकी तो नहीं मुझे कोई नजर आ जी जी जरा। ये थोड़े से हालात को मजीद बेहतर करें हाँ इकोनॉमिकली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिस्टम ठीक कर दे, सिर्फ सिस्टम। सिस्टम करप्शन फ्री हो गया तो जन्नत है पाकिस्तान। बात अगर नहीं होगा फिर तो कौम से वादा लेके एक काम करोगे आज के बाद, हाँ, झूठ ठीक नहीं है। बोलोगे। जी जी अभी आप वहाँ दुबई में थे, मौके पे किसी तो को बात- आपने कहा जी ये चीज खालिस है या नहीं? मैं कहा? जी इतनी खालिश तौबा करें, वो पड़ जाएगा आपको कि ये कहाँ से आए। मैं कहता हूँ या आपके तल्लक भी हैं, तल्लक भी हैं गोश्त वाले से ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं जी। यार वो गोश्त सही दे यार। जी इसी तरह ये इस्लामी मुल्क है, बिल्कुल इसी तरह। इस्लाम के नाम पे जी आया। हाँ, जी हाँ। ये बात बिल्कुल सही कही थी आपने। आका अलैहिस्सलाम के पास साहबा पेश होते थे ना, जी हाँ तो अर्ज करते थे या रसूलुल्लाह कोई नसीहत फरमाए। आप फरमाते थे सच बोला कर। सच बोलो फिर अर्ज करना या रसूलुल्लाह इसके अलावा कोई, आपने फरमाना सच सच बोल। बोलो। आज उम्मत उसी तरह ही है। जी इसी तरह कोई फर्क नहीं है। नहीं तो ये सही कहा आपने। आप लेना भाईजान, मैं सर मैं ले- तो उस वक्त आईटी करके निकला था। मैं ले लिया सर, स्नैप चाय भी तो। सच जो है ना जी उसमें कोई ऐसी अल्लाह पाक ने बरकत रखी है ना, यकीन करें कि मैं आपको बताता हूँ सच की ताकत। मैंने मेरे भाइयों ने 90 करोड़ के चेक भर दिए मेरे। हम एक सेशन जज के पास गए जो हमारे सामने रहते थे ना, चौधरी आजम मिलवाया? अब्दुल कयूम। हाँ जी अब्दुल कयूम साहब हैं, उनके समझी। उनको जाके बताया, कहते हैं चुप भूल जाएंगे आपके हैं ही नहीं। मैंने कहा मैंने जो नहीं बोलना। कहते फिर जो करें आके खारिज हो गए उनके, खत्म हो गया केस। जज ने भी कहा कि जी आपने कहा हुआ मैंने इनको चेक दिए। मैंने कहा जी दिए हैं। ऐसे कुछ देखिए आपने दिए? मैंने कहा हाँ। ये धोखे से लेके गए। कैसे? मैंने कहा ऐसे। फिर क्या हुआ? आपने तो कोई पे एफआईआर करवा दी, गुमशुदगी की। मैंने कहा जी इनसे पूछा वो चेक कहाँ? कहते हमें क्या पता। तो फिर मैं क्या करवाता? कहते आपने तो वाकई वो फिर गुमशुदगी करवानी। फिर कहते आपने भी जब गुमशुदगी की करवाई फिर आपने बाद में चोरी की कर दी। तीन आप ही। मैंने कहा चोरी का भी सुन लें। मैंने कहा फिर चोरी करके ही तो इन्होंने पेश किए हैं ना, अब आप क्या? जज लाजवाब हो गया। उसने कहा जी